بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب استسقا کا پانی مانگنا، پانی طلب کرنا. اسی لیے وہ نماز جو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، جب خشک سالی ہو، کافی عرصہ بارش نہ ہو، تو سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، اور جسے نماز استسقا کہتے ہیں. تو استسقا کا مطلب ہوتا ہے پانی طلب کرنا، پانی مانگنا. تو جب پانی مانگا کس نے؟ موسیٰ نے. لقوم ہی لے لیے، قوم ہی اس کی قوم یعنی اپنی قوم کے لیے. تو یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا یا اللہ سے پانی کے لیے دعا کی. پس کل کہا نامین ہم نے، فکل نضرب بعصاک الحجر. پس کل کہا نامین ہم نے اضرب کا مطلب ہوتا ہے تم ضرب لگاؤ، یعنی تم مارو. ضربہ سے ہے، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضربہ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، اور ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے زمین میں سفر کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ہے مارنا، ضرب لگانا. ٹھیک ہے، ضرب لگانا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ضرب لگانا. ٹھیک ہے، پس کہا نامین ہم نے، نا سے مراد اللہ تعالیٰ. ہم نے کہا اضرب تم ضرب لگاؤ، تم مارو. بے عصاک الحجر، بے ساتھ عصا، عصا کہتے ہیں اسٹک، لاٹھی، چڑی. کا تیری، اپنی لاٹھی کے ساتھ. کس کو؟ حجر. حجر کہتے ہیں چٹان کو. پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا نا، وقودها الناس والحجارہ، تو اس میں وہ حجارہ کا لفظ تھا. حجارہ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اور یہ ہے حجر. حجر کا مطلب ہوتا ہے چٹان. تو بس ہم نے اس سے کہا کہ اپنے عصا کے ساتھ، اپنی چھڑی کے ساتھ اس چٹان پر ضرب لگاؤ. نہیں، یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی طلب کیا، پانی کے لیے دعا کی، تو ہم نے اس سے کہا کہ اپنے عصا کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ اس چٹان کو ضرب لگاؤ، یعنی اپنی لاٹھی کو اس چٹان پر مارو. فن فجرت من حسنتا عشرتا عین. فن فجرت، پس ان فجرت، پھوٹ پڑے، بہہ نکلے، جاری ہو گئے. ٹھیک ہے، فجرت سے ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے جاری ہو جانا، جسے ہم کہتے ہیں نہر جاری ہو گئی، چشمہ جاری ہو گیا. تو فجرہ سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ نکلنا، بہہ پڑنا. فن فجرت، پس اس میں سے پھوٹ پڑے، بہہ نکلے، جاری ہو گئے. پس جاری ہو گئے، من سے ہو، اس میں سے. اب یہ ہو سے مراد کیا ہے؟ حجر، وہ چٹان. یعنی جب موسیٰ نے اپنے عصا کو چٹان پر مارا تو اس چٹان میں سے پھوٹ نکلے، بہہ پڑے، جاری ہو گئے. کیا؟ اسنتا عشرتا عین. اسنتا کا لفظ اسنان سے ہے. عربی میں اسنان دو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12. پھوٹ پڑے اس میں سے 12. عین چشمے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں عربی میں، اور یہ ہے عین چشمہ. اس میں سے پھوٹ پڑے، یعنی اس چٹان کے اوپر جس کے اوپر موسیٰ نے لاٹھی ماری، اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم. قد اس طرح، علمہ جان لیا، پہچان لیا، علم سے ہے نا، پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، کل ہر ایک کو، سب کو. اناس کہتے ہیں قبیلے کو. ناس پیچھے بھی آپ پڑھ کے ہیں، ناس لوگوں کو کہتے ہیں نا، اور یہ ہے اناس کا مطلب ہوتا ہے قبیلہ. مشربہم، مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ. گھاٹ، جیسے کنواں ہو، گھاٹ ہو، اس کو بھی ہم مشرب کہہ سکتے ہیں. مشرب وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے پانی حاصل ہوتا ہے، اور یہ شرابہ سے ہے. ٹھیک ہے نا، شرابہ ہوتا ہے اس نے پانی پیا، اور اس سے ملتے جلتے لفظ یہی ہیں نا، مشروب، شربت، شرابہ. ٹھیک ہے، ان سب کا مطلب ہوتا ہے پینا اور پینے کی چیزیں. ٹھیک ہے، مشربہ ہوں، مشرب وہ مقام، وہ چیز جہاں سے پانی حاصل رہا ہو، پانی حاصل ہو، جیسے گھاٹ یا کوئی بھی کنواں وغیرہ. ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ تو چونکہ اس پتھر سے، اس چٹان سے 12 چشمے جاری ہوئے ہیں، تو وہ ان کا کیا بن گیا؟ ان کا مشرب، وہ پانی کا مقام، مشرب پانی حاصل کرنے کا مقام، ہم ان کا یعنی اپنے پانی حاصل کرنے کی جگہ کو قد عالمہ پہچان لیا، کلو اناسن، کل ہر ایک، اناس قبیلے، یعنی اس طرح ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کے مقام کو، پانی پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ 12 چشمے پھوٹنے کی حکمت یہی تھی کہ اس وقت اس قوم میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ چٹان میں سے 12 چشمے جاری ہوئے، تو ہر قوم کے لیے ایک ایک چشمہ نامزد کر دیا گیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کلو، تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے، فعل امر ہے، کلو تم سب کھاؤ، یعنی تم کھاؤ، وا اور، ٹھیک ہے، واشربوا اور پیو، ٹھیک ہے، کلو تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، من سے، رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، یعنی تم سب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، تم سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، کلو تم سب کھاؤ، واشربوا اور تم سب پیو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے گئے رزق میں سے تم سب کھاؤ پیو، وا اور، لا تعثوا فی الارض مفسدین، لا نہیں، تعثوا واو اور الف جمع کے لیے، ٹھیک ہے، تے سے مراد تم، ولا تعثوا اور تم نہیں پھرو، اور تم نہیں پھرو کس میں؟ فی میں، ارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، یہ ٹھیک ہے، یہ فساد سے ہے نا، مفسد ہوتا ہے فساد کرنے والا، مفسد کی جمع ہوتی ہے مفسدین، ٹھیک ہے، فساد کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پہ فساد کرتے مت پھرو، یا اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت کرو، وا اور، لا نہیں، تعثوا تم پھرو اللہ کی زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے، کلو تم سب کھاؤ، واشربوا اور تم سب پیو، لیکن اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرنا، یعنی اس طرح ہم نے تمہیں سامان معیشت کی فکر سے نجات دلا دی ہے، اور تمہاری تمام معاشی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آج سر کے اوپر بادلوں کا سایہ، کھانے پینے کے لیے من و سلوا، پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے، تو اس صحرا میں تمہیں زندگی کی ہر ضرورت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے، تو اب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور معاشرے میں فساد مت کرنا، ناہمواریاں مت پیدا کرنا، اس کا شیرازہ منتشر نہ کر دینا، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی تاریخ کے اس واقعے کو یاد کرو جب تمہیں پانی کی دقت ہوئی اور موسیٰ نے اس کے لیے ہم سے درخواست کی، تو ہم نے اس کی رہنمائی اس چٹان کی طرف کر دی جس کے اوپر اس نے ہمارے حکم کے مطابق اپنا عصا مارا، تو اللہ کے حکم سے اس میں 1 2 نہیں، اکٹھے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تو اس نے ان چشموں کو نامزد کر دیا، ہر قبیلے کو، جن کی تعداد 12 تھی، ہر قبیلے نے پہچان لیا کہ اس کا چشمہ کون سا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا کہ اب اللہ کے اس دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کرتے مت پھرنا۔ اگلی آیت ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور اس جب کل کہا تم سب نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ٹھیک ہے، وہ وقت یاد کرو جب تم سب نے کہا کہ اے موسیٰ، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، نصبرا صبر سے ہے، صبر کرنا، اور نون فعل کے شروع میں نون لگے، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، ہم صبر کر سکتے، علا پر، طعام کہتے ہیں کھانے کو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا دعوت طعام، ٹھیک ہے، طعام کا مطلب ہے کھانا، واحد ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، ایک کھانے پر، ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اور ایک کھانا کون سا تھا؟ من و سلوا، جو انہیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے اللہ کے حکم سے بہت وافر مقدار میں مل رہا تھا، تو اس کھانے کے لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثْوَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، فَادْعُ لَنَا، پس ادعو فعل امر سے، ٹھیک ہے، تم دعا کرو، فعل امر ہے، دعا سے ہے نا، دعا کرنا، بلانا، پکارنا، پس تم دعا کرو، ٹھیک ہے، لنا ہمارے لیے، لا لیے، نامین ہمارے لیے، رب کا، رب کا تیرا، تیرے رب سے نہیں،
اپنے رب سے تم ہمارے لیے فدعو دعا کرو کہ وہ کیا کرے، یخرج لنا، خرج ایسے ہے نا، خارج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، باہر نکالنا یعنی پیدا کرنا، یہاں پہ اس سے یخرج سے مراد ہے کہ وہ پیدا کرے، خارجہ کا مطلب ہوتا ہے نا نکالنا، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خارج، باہر نکالنا، جیسے زمین سے پیداوار زمین کے اندر سے باہر نکلتی ہے، تو یہاں پہ اس سے مراد ہوگی پیدا کرے، یخرج وہ پیدا کرے، یہ سے مراد ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ، یخرج وہ نکالے وہ پیدا کرے، لا لیے نہ ہمارے لیے، مما، مما کا مطلب ہے اس میں سے جو، من اور جو، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہیں، اوپر تشدید ہے نا، من اور ما، من سے ما جو کچھ، اس میں سے جو کچھ تم بھی تو، ٹھیک ہے، تم بھی تو کا یہ اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں فوراً آپ کے ذہن میں نباتات یا نبات آ جانا چاہیے، نباتات وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، زمین کی پیداوار، درخت، سبزیاں، پھل، پودے، جڑی بوٹیاں، ٹھیک ہے، اس میں سے تم بت الارض جو نباتات اگاتی ہے، جو پیدا کرتی کیا چیز، زمین، یعنی اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے پیدا کرے، ٹھیک ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے جو کچھ زمین اگاتی ہے ہمارے لیے بھی پیدا کرے، یخرج وہ پیدا کرے ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بت الارض زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے اس میں سے ہمارے لیے بھی وہ پیدا کرے، کیا، زمین کی پیداوار میں سے جو جو چیزیں انہیں چاہیے، آگے وہ ان کے نام بتائے جا رہے ہیں، جو کچھ تم بت الارض جو کچھ زمین اگاتی ہے، من سے، مم سے بقلیہ، بقل کہتے ہیں ساگ پات، سبز پتوں والی سبزیاں، ٹھیک ہے، پتوں والی سبزیاں، مم سے بقل ساگ، ہا اس کا، اب ہا سے مراد کیا ہے، ہا سے مراد یہ زمین، ٹھیک ہے نا، ارض، زمین مونس ہوتی ہے، اس کے ساگ پات، ٹھیک ہے نا، حامین وہ زمین، ٹھیک ہے، زمین کے لیے، اور بقل ساگ، جو کچھ تم بھی تو اگاتی ہے زمین، مم بقلہا اس کے ساگ میں سے، یعنی زمین میں سے پیدا ہونے والے ساگ پات، سبزیاں، ترکاریاں، سبز پتوں والی سبزیاں، اور کسا کہتے ہیں کھیرا، ککڑی، اس ٹائپ کی سبزیوں کو، ٹھیک ہے، اور حامین اس کی، اب ہا سے مراد وہی زمین، ٹھیک ہے، ساگ پات اور کھیرا ککڑی، وفومہا، اور فوم کہتے ہیں گیہوں یعنی اناج، جیسے گیہوں، گندم، اناج، ٹھیک ہے، اس سے مراد اناج ہے جیسے گیہوں، گندم وغیرہ، وفوم اور گیہوں، ہا اس کے، ٹھیک ہے، ادسہا، ادس کہتے ہیں دالوں کو، جیسے مسور، حامین اس کے، ٹھیک ہے، اس کی دالیں، یعنی انہیں کیا چاہیے، زمین کی پیداوار چاہیے، جیسے اناج، سبزیاں اور دالیں، معاف کیجیے گا، ادس دالیں، ہا اس کی، و بصلہا، وا اور بصل کہتے ہیں لہسن پیاز، اس سے ملتی جلتی سبزیاں، بصل لہسن پیاز، اور حامین اس کی، ہا سے مراد ارض، ٹھیک ہے، اور اس کے لہسن پیاز، یعنی انہوں نے پھر کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم طعام واحد ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے پیدا کرے اس میں سے جو ارض زمین تم بھی تو اگاتی ہے، من بقلہا اس کے ساگ پات، و کسائہا اور کھیرا ککڑی، و فومہا اور گھیوں اناج، و عدسہا دالیں مسور، و بصلہا اور لہسن پیاز وغیرہ، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے کو ہمارے لیے بھی زمین سے پیدا کرے، کالا اس نے کہا، کس نے، موسیٰ نے، اتستبدلون کیا، تستبدلون، تے واو نون جمع کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس سے ملتا جلتا لفظ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا تبدیل، بدل ایسے ہے نا، بدل ڈالنا، تبدیل کر دینا، کیا تم سب تبدیل کر دینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا جو ہے، ادنا کیا ہوتی ہے، کم درجے کی، اس کا اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے اعلیٰ، ٹھیک ہے، اعلیٰ اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمدہ کے لیے، اور ادنا کم درجے کے لیے، جو کہ ادنا ہے، کم درجے کی ہے، بالذی بے سے، الذی جو کہ، ہوا وہ ہے، خیر بہتر،
کیا تم ایک وہ چیز جو کہ خیر ہے، جو بہتر ہے، اس کو ایک ادنا درجے کی چیز کے ساتھ تبدیل کر دینا چاہتے ہو؟ کیا تم یعنی ایک اعلیٰ درجے کی چیز کو ایک ادنا درجے کی چیز کے ساتھ تبدیل کر دینا چاہتے ہو؟ اعلیٰ درجے کی چیز کا سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جو من و سلوا ان کو بے مشقت مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تم تبدیل کر دینا چاہتے ہو محض اپنے لذت کام و دہن کے لیے، اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک ادنا درجے کی چیز سے، ٹھیک ہے۔ اس صحرا میں جو تمہیں بغیر مشقت کے من و سلوا حاصل ہو رہا ہے، اس کو تم ایک ادنا درجے کی چیزوں کے ساتھ تبدیل کر دینا چاہتے ہو۔ ایک مطلب تو اس کا یہاں اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک بہتر چیز، ایک بہتر زندگی، یعنی وہ بہتر مقصد جس کے لیے یہ سہرانہ وردی تم سے کروائی جا رہی ہے، اس کو چھوڑ کے تم ایک کم درجے کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں بتایا جا چکا ہے کہ تم نے اس سپاہیانہ زندگی پر شہری زندگی کو ترجیح دی۔ اس کے لیے موسیٰ سے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس صحرائی زندگی میں صبح شام ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے رہیں، اس لیے تم اپنے رب سے ہمارے لیے زرعی پیداوار طلب کرو، جیسے سبزیاں، ترکاریاں، ٹھیک ہے، کھیرا، ککڑی، لہسن، مختلف قسم کے اناج، دال، مسور، پیاز وغیرہ۔ حالانکہ صحرائی زندگی تمہاری عسکری تربیت گاہ تھی، وہاں کی خوراک ایسی تھی جو تم میں زندگی کی حرارت پیدا کر دیتی۔ تو پھر موسیٰ نے کہا کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اس بہترین زندگی کی بجائے جو تمہارے لیے تجویز کی جا رہی تھی، اس قسم کی ادنا زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو اگر پھر تمہاری یہی خواہش ہے تو کیا کرو، اہبطوا مصرا، اہبطوا، اچھا تو چلے جاؤ، اتر جاؤ، نکل جاؤ، مصرا، مصر سے مراد مصر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی شہر بھی، تو تم چلے جاؤ مصر میں۔ اہبطوا کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، جب حضرت آدم کے لیے تھا کہ زمین میں اتر جاؤ، تو حضرت آدم اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ، اہبطوا۔ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا اہبطوا کا لفظ، اہبطوا تم سب اتر جاؤ یا چلے جاؤ، نکل جاؤ، مصرن، مصر میں، مراد کسی بھی شہر میں، فا پس انا بے شک لکم لا لیے کم تمہارے لیے ہے، ما جو کچھ سألتم، سآلا سے ہے، سآلا کا مطلب ہے سوال کرنا، ٹھیک ہے، مانگنا، طلب کرنا، اور تم سب نے، یعنی جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے، جو چیز تم نے طلب کی ہے، جو چیز تم نے مانگی ہے، وہاں پہ تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ یعنی اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تم اعلیٰ درجے کی زندگی کو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا درجے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم مصر میں یا کسی شہر میں جا کر رہو، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگ رہے ہو، یعنی اس قسم کی یہ تمام چیزیں، یہ جو زرعی پیداوار تم نے طلب کی ہے، کسی شہر میں جا کے رہو تو وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے، جو چیز تم نے مانگی ہے، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ضربت، یہ پھر ضربہ سے ہے، ضربت کا مطلب ہوتا ہے مسلط ہو گئی، جیسے ان کے اوپر مار پڑ گئی، ٹھیک ہے، مسلط ہو گئی، طاری ہو گئی، ضربت اور مسلط ہو گئی، فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے، مسلط کر دی گئی، علیہم، علی اوپر، ہم ان کے اوپر، ذلت، ذلت کیا ہوتی ہے، ذلت، خواری، بدحالی، مسکنہ، محتاج کی، مسکین سے، مسکین اس سے ملتا جلتا لفظ ہے نا جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسکنت یعنی محتاجی، تو ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط ہوگی، کس وجہ سے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط ہو گئی، وباءوا بغضب من اللہ، وا اور باءوا وہ گھر گئے، باءوا وہ سب گھر گئے، بے ساتھ یا میں، ٹھیک ہے، بے کا جملے کی مناسبت کے حساب سے آپ بے کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بے کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، بے کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، پر بھی، بے سے، غضب، غضب، من سے، اللہ کے، پس وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر، یعنی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئی، مطلب ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔
ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब होता है ये, बेअन्नहुम, हम से मुराद वो, बेअन्नहुम यानी इसलिए हुआ, उनके साथ ही, ज़ालिका ये, बेअन्नहुम उनके साथ इसलिए हुआ, हम से मुराद वो, ठीक है, इसलिए हुआ, ये सब उनके साथ इसलिए हुआ, कानू थे, यकफुरून, ये वाव और नून जमा के लिए, और इसका रूट वर्ड क्या है, कुफ्र, कुफ्र करते थे, कुफ्र करना, इनकार करना, ना मानना, ठीक है, हुक्म अदूली करना, कानू वो यकफुरना कुफ्र कर रहे थे, बेआयातिल्ला, बे से यका, ठीक है, आयात, आयत की जमा आयात, किसकी, अल्लाह की, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बेआयातिल्लाह, ये उनके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे, अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र कर रहे थे, यानी अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे। आयत क्या होता है, आयत अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला के अहकामात, ठीक है, वो होते हैं, और अल्लाह की आयत के इनकार से मुराद क्या है, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने से इनकार करना, इसको अल्लाह की आयत से कुफ्र कहते हैं, अल्लाह की हुक्म अदूली कर। आयात से कुफ्र की मुख्तलिफ सूरतें हैं, एक ये कि खुदा की भेजी हुई तालीमात, यानी खुदा की भेजी हुई आयात में से जो चीज़ अपने ख्यालात, अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ पाई, उसको मानने से साफ़ इनकार कर दिया, या फिर ये कि एक बात को ये जानते हुए कि अल्लाह ने फरमाई है, पूरी डिठाई और सरकशी के साथ उसकी खिलाफ वर्जी की और अल्लाह के हुक्म की कुछ परवाह नहीं की। और तीसरा मतलब ये आयात से इनकार करने का एक तीसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि इरशाद इलाही के मतलब और मफहूम को अच्छी तरह जानते हुए, अच्छी तरह समझते हुए, जानने और समझने के बावजूद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसे बदल डालना। तो तुम सब क्या कर रहे थे, अल्लाह की आयत से इनकार कर रहे थे। अल्लाह ताला बनी इसराइल को ये बात याद दिला रहे हैं, ठीक है, और फिर उनके साथ ये ज़िल्लत और ख्वारी और क्या वजह हुई कि अल्लाह के गज़ब में गिर गए, वो सब उनके साथ इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयत का कुफ्र करते थे, अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने से इनकार कर रहे थे, ठीक है, हुक्म अदूली कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, वो यक़्तुलून नबीयीना बिग़ैरिल हक़, वाह और यक़्तुलूना, ये वाव नून जमा के लिए, ठीक है, और इसका रूट वर्ड क्या है, कत्ल, कतला, कत्ल करना, मार डालना, वो कत्ल कर देते थे, किसको, नबीयीन, नबी कहते हैं, एक नबी को नबी की जमा होती है नबीयीन, नबी क्या होता है, पैगाम लाने वाला, पैगम्बर, अल्लाह ताला का मुंतखब करदा नबी रसूल, ठीक है, वो कत्ल कर डालते थे नबियों को बग़ैर हक़, बग़ैर का लफ्ज़ उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए ये लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं, बग़ैर का मतलब होता है बग़ैर, या ना के मानों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, हक़ के, यानी बग़ैर हक़ के, यानी ना हक़, बेकसूर, ना हक़ कत्ल कर डालते थे, किसको, नबियों को, अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र भी करते, अल्लाह ताला के अहकामात की हुक्मदूली करते, उनको मानने से इनकार करते, और नबियों को, और बाज़ औक़ात इस हद तक बढ़ जाते कि नबियों को बग़ैर हक़ ना हक़ कत्ल कर डालते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ज़ालिका ये, बिमा, बिमा का मतलब है इस वजह से, इस सबब से, ठीक है, ये सब इस सबब से था, यानी इस बात की, इनके साथ ये सब कुछ होने की वजह ये थी, क्या सबब था, असौ, असौ नाफरमानी कर रहे थे, ठीक है, वाव अलिफ जमा के लिए, असौ उन्होंने नाफरमानी की, ठीक है, मासियत से है ना, गुनाह करना, नाफरमानी करना, ठीक है, वो सब यानी नाफरमानी कर रहे थे, असौ नाफरमानी कर रहे थे, वाह और कानू थे यातदून, ये वाव नून जमा के लिए, ठीक है, यातदून का मतलब होता है हद से बढ़ जाना, हदूद क्रॉस करना, हदूद से आगे निकल जाना, हद से बढ़ जाना, इत्दाल की हद को छोड़ देना, ठीक है, तो वो सब अल्लाह की हदूद को तोड़ रहे थे, यानी अल्लाह ताला के हद से मुकर्रर करदा हदों से आगे बढ़ रहे थे, वो कानू यातदून, और वो हद से बढ़ जाने वाले थे, ये सब उनके साथ इसलिए हुआ, ज़ालिका बिमा, ज़ालिका ये बिमा इस वजह से हुआ, असौ वो नाफरमानियाँ कर रहे थे, व कानू यातदून और हद से बढ़ जाते थे। तो आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँची कि ज़िल्लत व ख्वारी और पस्ती व बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के गज़ब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयत से कुफ्र कर रहे थे और पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते थे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद से निकल जाते थे। तो